آدھے سے زیادہ وسیع و عریض حلقہ پر پھیلا ہوا یہ مدرسہ چھوٹی بڑی 10 قدیم و جدید عمارتوں اور ایک نہایت وسیع پرشکوہ مسجد پر مشتمل ہے، جسے دنیا مدرسۃ الاصلاح کے نام سے جانتی ہے۔ زمانہ 1327 ہجری کا، موسم بہار 1908 عیسوی، اعظم گڑھ کے اہل دل بزرگ مولانا محمد شفیع صاحب مرحوم کی مخلصانہ تحریک پر سرائے میر کے قریب ایک چٹیل میدان میں مدرسۃ الاصلاح کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ حجت الاسلام علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ نے اس کے ابتدائی اغراض و مقاصد اور طریقہ کار کا اجمالی خاکہ تیار کیا، اور امام المفسرین مولانا حمید الدین فراہی نے ابتدائی دور سے لے کر آخری لمحے تک بحیثیت ناظم اس کی خدمت کی۔ اس کے اغراض و مقاصد کا مکمل نظام تیار کیا، اس کے لیے نصاب تعلیم مقرر فرمایا، تمام شعبوں کی تکمیل کی، اور اس کے خاطر دنیا کے تمام مشاغل سے علیحدہ ہو گئے۔ علامہ شبلی نعمانی علیہ الرحمہ اس مدرسے کے متعلق جو تصور رکھتے تھے، اسے انہوں نے مولانا حمید الدین فراہی کے نام ایک مکتوب میں یوں واضح فرمایا: کیا تم چند روز سرائے میر مدرسے میں قیام کر سکتے ہو؟ میں بھی شاید آؤں، اس کا نظم و نسق درست کر دیا جائے، اس کو گروکل کے طور پر خالص مذہبی مدرسہ بنانا چاہیے، یعنی سادہ زندگی، قناعت اور مذہبی خدمت اس کا مطمع نظر ہو۔ اور ایک دوسرے مکتوب میں مولانا فراہی کو لکھتے ہیں، اس کو یعنی مدرسہ سرائے میر کو دین و دنیا دونوں کی تعلیم کا مرکز بنایا جائے، یہیں خدام دین بھی تیار ہوں، مذہبی اعلیٰ تعلیم بھی دلائی جائے، گویا گروکل ہو۔ تم اپنی رائے لکھو۔ مدرسۃ الاصلاح اپنی خوش نصیبی پر خدا کا شکر گزار ہے کہ اس کو ایک ایسے رہبر کی رہنمائی حاصل ہوئی جو اس دور کے آخر میں اسرار کتاب الہی کا سب سے بڑا حامل تھا۔ یہاں کے اساتذہ کو باقاعدہ کتاب الہی کا درس دیا اور علوم و فنون پڑھانے کا طریقہ بتایا۔ اس لیے تحدیث نعمت کے طور پر اگر کہا جائے کہ آج کتاب الہی کے اسرار و معارف کا جو خزانہ مدرسۃ الاصلاح کے پاس ہے، اس سے عالم اسلام کی تمام درسگاہیں خالی ہیں، تو مبالغہ نہ ہوگا۔ قرآن مجید کی محققانہ تعلیم، حدیث و فقہ اور ادب عربی کی طرف شدت اعتنا، دینی و مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا اہتمام، جماعتی و مسلکی عصبیت سے آزاد ماحول فراہم کرنا تاکہ طلبہ میں وسعت نظر اور رواداری پیدا ہو، درستی اخلاق یعنی پابندی شرائع اور روحانیت اصلاح۔ مدرسۃ الاصلاح کی خصوصیات: قرآن مجید کی محققانہ تعلیم کا ایک ایسا نظام واحد جس میں قرآن مجید ایک آفتاب کی طرح نظر آتا ہے اور دوسرے تمام علوم روشنی حاصل کرتے ہیں، یہ ایک ایسا وصف ہے جو مدرسۃ الاصلاح کے ساتھ خاص ہے۔ علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ انگریزی، ریاضی، سائنس، تاریخ، سیاسیات، سماجیات اور ضروری صنعتیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ اس نے ایک ایسا نصاب تعلیم مرتب کیا ہے کہ یہاں کے فارغ التحصیل اگر میدان عمل میں جائیں تو بھرپور رہنمائی حاصل ہو۔ شعبہ جات: شعبہ حفظ و تجوید، مدت تعلیم 4 سال، شعبہ اردو، مدت تعلیم 5 سال، شعبہ عربی، مدت تعلیم 8 سال۔ انجمن طلبہ میں اتحاد و ائتلاف کے ساتھ اجتماعی کام انجام دینے کا شعور پیدا کرنے کے لیے انجمن قائم ہے، جس کے کل 3 شعبے ہیں: دارالمعلومات، بزم خطابت، بزم صحافت۔ اس کے علاوہ انجمن طلبہ قدیم کے نام سے ہندوستان اور بیرون ملک میں یہاں کے فارغین و متعلقین طلبہ مدرسے کے فلاح و بہبود کے لیے سرگرم عمل ہے۔ مرکزی لائبریری: مدرسہ کا اصل کتب خانہ عربی اور اسلامی علوم و فنون کی امہات کتب سے مزین اور قدیم و جدید مصادر و مراجع کی 5000 نہایت قیمتی کتابوں پر مشتمل ہے۔ نظام القرآن: یہ مدرسہ کا ترجمان اور سہمائی رسالہ ہے۔ مجلہ سالانہ: یہ انجمن کا سالانہ ترجمان اور طلبہ مدرسہ کی علمی و فکری صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ اس کے علاوہ حکیم محمد مختار اصلاحی پالی ٹیکنک کے نام سے ایک صنعتی ادارہ بھی قائم ہے۔ دائرہ حمیدیہ: مولانا حمید الدین فراہی کی وفات کے فوراً بعد مولانا امین احسن اصلاحی کی سربراہی میں 1930 میں قائم ہوئی۔ مولانا کی کتابوں اور مسودات کی طباعت و اشاعت اور اس کی فکر کی ترویج و اشاعت کا اہتمام کرتا چلا آ رہا ہے۔ ترانہ مدرسۃ الاصلاح: ترانہ مدرسۃ الاصلاح کے بول یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، جس کو جناب اختر مسلمی نے تحریر کیا، جس میں مدرسۃ الاصلاح کے احیاء اور اس کے مخلص خادموں کی
ناقابل فراموش قربانی فکر فراہی کی چلن کے ساتھ علامہ شبلی و اختر حسن اصلاحی کا خصوصی ذکر ہے۔ مدرسۃ الاصلاح نے اپنی 60 سالہ زندگی میں بہت ہی باکمال شخصیتیں پیدا کی ہیں، جن میں چند اس کی روشن مثالیں ہیں۔ مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا اختر حسن اصلاحی، مولانا ضیاء الدین اصلاحی، مولانا ابواللیث اصلاحی، مولانا صدر الدین اصلاحی، مولانا اعتصام حسین اصلاحی، مولانا عبد المجید اصلاحی وغیرہ۔ اس کے علاوہ مدرسۃ الاصلاح کے بہت سارے فارغین ہندوستان اور بیرون ممالک کی یونیورسٹیوں اور اداروں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آج مدرسۃ الاصلاح پر موجود اساتذہ بھی اپنے علم و فضل میں کمال رکھتے ہیں، مدرسۃ الاصلاح کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ یہ وہ علمی اور عملی شخصیات ہیں جو مدرسۃ الاصلاح کے کارواں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مدرسۃ الاصلاح کی تعلیم ایک صراط مستقیم کی دعوت ہے۔ وہ تمام علوم دینیا اور بقدر ضرورت دنیاویہ کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس طرح کی شاخیں اصل کی جگہ نہ لے لیں۔ اس کے نصاب تعلیم میں قرآن مجید ایک آفتاب ہے جس سے تمام ستارے روشنی حاصل کرتے ہیں۔